مومنین، یہ سورہ حج کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 31 آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے: یکسو ہو کر اللہ کے ہو جاؤ، اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو، اور جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا اس سے ہوا اڑا کر کہیں دور جگہ پر پھینک دے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کی مثال اس طریقے سے دی ہے. اللہ نے کہا کہ یکسو ہو کے ایک خدا کے ہو جا، جس نے کہ ہم کو اس فطرت پہ پیدا کرا ہے. ہماری فطرت کیا فطرت یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یکسو کے ہو کے ایک خدا کے ہو جا، اور اس میں اور جس نے شرک کرا تو اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ یا تو ایسا ہے کہ اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اس کو دور اٹھا کر پھینک دے. اللہ وہ کہیں کا نہیں رہتا. اللہ شیطان، اگر آپ نے اللہ کو چھوڑا تو شیطان آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اچک لے جاتا ہے. اس میں خصوصاً توحید کا یہ ہے کہ جب قربانی کے جانور ذبح کریں تو صرف خالص خدا کے لیے ذبح کریں، اس میں کسی کا شریک نہیں ہوتا قربانی کے اندر. تو لوگ جو تھے مشرکین بھی آ کے اس وقت اپنے حساب کا حج کرتے تھے، اور جب حج کرتے تھے تو اس میں قربانیاں بھی کرا کرتے تھے. جو قربانیاں کرا کرتے تو اپنے شریکوں کے لیے کرا کرتے تھے. اچھا، وہ جب آ کے جو لبیک کہتے تھے، مشرکین جب حج کرتے تھے تو اس طریقے ان کا لبیک ہوتا تھا: میں آیا ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں ہے مگر اس کے کہ جو تیرا شریک ہے، اور وہ تو سب کو کا مالک ہے اور وہ جس کے مالک ہوں. اس طریق سے مشرکین لبیک کہا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصاً اس آیت میں کہا ہے کہ صرف ایک خدا کے ہو جاؤ، تو صرف خالص خدا کے لیے حج کرو، اور جو قربانی کرو صرف میرے لیے کرو. ذالک من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب. یہ کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرے کا تو بلا شبہ اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شاعر اللہ کی تعظیم کرو. شاعر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس سے جو خاص مراد اللہ کی نشانی ہے وہ قربانی کے اونٹ ہے، جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. اچھا، صفا مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا ہے، وہ الگ بات ہے. اور تو دوسرے بھی چیز ہے شاعر اللہ، لیکن خصوصاً جو کہ اس سے مراد اس وقت جو آیت میں میزان میں جو تذکرہ ہے وہ ہے اونٹوں کے بارے میں کہا گیا ہے. اور فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ، تو کہا کہ جو ان کی جو حرمت کرے گا، ان اونٹوں کی جانوروں کی، ان کے گھروں میں ان پہ خاص نشان لگے رہتے تھے. جب یہ جاتے ہیں قربانی کے جانور تو ان پہ خاص نشان لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ اس کی حرمت کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ یہ لوگ یہ جو جانور ہیں یہ اللہ کے لیے قربان ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے دلوں کے تقوی کے لیے بہت بہتر ہے. یہ تو تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا. ظاہر سے تقوی کا تعلق نہیں ہوتا، باطن سے تعلق ہوتا ہے. ایک ہی چیز ظاہر میں الگ دکھ سکتی ہے، باطن میں الگ دکھ سکتی ہے. ایک ہی چیز، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نماز ظاہر میں ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن باطن میں ہو سکتا ہے آپ کا دل میں نفاق ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہو. تو یہی ہے کہ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے دو اثرات ہوتے ہیں. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کے تقوی کے لیے تقوی اختیار کرو تاکہ اندر سے پاک ہو، اخلاص لے کے آؤ. ان میں ایک مقرر وقت تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کے قربانی کرنے کی جگہ بیت العتیق کے پاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو قربانی کے جانور ہیں ان کے لیے تمہارے لیے جو فائدے ہیں وہ ایک مقرر وقت تک ہے، پھر ان کو کعبے کے پاس جا کے ان کو ذبح ہونا ہے. تو فائدے کیا ہیں قربانی کے جانوروں کے؟ فائدے کیا ہیں؟ کیونکہ پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ قربانی کے جانوروں کی عزت کریں تو ہم کیا ان پہ سواری بھی کر سکتے ہیں، کیا ان کا دودھ بھی دو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے فائدے موجود ہیں. اور ائمت کی بھی اس میں بارے میں حدیث ہیں کہ ان کی سواری بھی کی جا سکتی ہے، ان کا دودھ بھی دویا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ جا کے قربان نہ ہو جائیں. تو اس کے بعد اس میں پڑھ کے سناتا ہوں حدیث آپ کو انشاءاللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ
جانور کی سواری کرے تو اس کی سواری کر سکتا ہے، لیکن اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اگر دودھ چاہیے تو اس کا دودھ بھی دو سکتا ہے، لیکن اس کے دودھ کو پورا ختم نہ کرے. مولا متقیان فرماتے ہیں اگر اس کی سواری کرو تو ہلکے ہلکے سواری کرو، اس کو اذیت مت دینا. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کیا ہے تاکہ وہ لوگ ان چوپایوں مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں دیے ہیں. تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سامنے سر جھکا لو اور آپ عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. اور تو جانور کو جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لو. اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے تم اسی کے تابع ہو جاؤ، سر خم کر لو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. تو اس کے بارے میں میزان میں کہا گیا ہے کہ ہر امت کے اندر جس طرح سے حج کے دوران قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانیاں رکھی تھیں. یہ ہماری امت پہلی نہیں کہ جس میں جانوروں کی قربانی رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی تھی. اور یہی کہ جب جانور قربانی کہا اللہ نے تو ہمیشہ کہا کہ میرا نام لو اس پہ، کہ جانور بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور آپ اس کو قربان کر رہے ہیں تو اللہ کا واحد کا نام لیا جائے. اللہ کو بات پسند آتی ہے، یہ عبادت ہے جو ہم نے تمہیں دیا. لگا علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو ہم نے تمہیں دیے جانور، یہ ہم نے تمہارے اپنے ہاتھ سے بنائے جانور، اب ہم نے بنا تو ہمارا نام لو. فلہو، تو کیا جب بنا ہے فإلہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے. فلہو اسلموا، اسلام اسی سے اسلموا، تو تم سر خم کر لو، سر خم کر لو. وہ بشر المقبتین، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ کو عاجزی کرنے والے اتنے پسند ہے کہ خوشخبری ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی کون ہوتے ہیں عاجزی کرنے والے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ نے کہا کہ کس کو کون ہوتے ہیں مقبتین، یہ عاجزی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا جن کے سامنے جب ذکر خدا کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پہ پہنچتی تو اس سے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اوصاف ہوتے ہیں، یہ اوصاف ہوتے ہیں خدا سے اس کے سامنے عاجزی کرنے والوں کے. دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کا نام آتے ہی، خوف خدا آ جاتا ہے، صبر کرتے ہیں مصیبتوں پہ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی دیا اللہ کا نام پہ اس میں خرچ کرتے ہیں. تو کچھ میں حدیثیں آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ خدا سے خوف کرنے والوں کے بارے میں. تو معصومی سے فرماتے ہیں کہ ہر اچھائی کا اوریجن جو ہوتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں وہ خوف خدا سے ہوتا ہے، ہر اچھائی کا. پھر سرکار فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو تمہارے خدا سے کو بہت اچھی لگتی ہے؟ تو پھر مولانا نے فرمایا سرکار نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے محبت کرے تو تم اس سے ڈرو. بس آپ جتنا خدا سے ڈریں گے اللہ آپ سے اتنی محبت کرے گا، ہم جتنا خدا سے ڈریں گے اللہ اتنی محبت کرے گا. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مقام پر اللہ کے پاس وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کرتا ہو. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں قرار دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، لہذا جب وہ کھڑے ہو تو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور قناعت پسند محتاج سوالی کو بھی کھلاؤ. ہم نے ان کو اس لیے تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ بنایا ہے. شاعر اللہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
پھر اللہ نے کہا کہ ان کو جب تم لائن سے کھڑا کر دو قربانی کے لیے، اور جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو اللہ کا نام لو اس وقت، پھر اس میں خود بھی کھاؤ، اور پھر دو کا ذکر اللہ نے کرا ہے، قانی اور معتر کا۔ اللہ نے کہا تم خود بھی کھاؤ اور قانی کو بھی کھلاؤ اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ کون ہوتے ہیں قانی اور معتر؟ تو اس کی وضاحت کی گئی ہے اس طریق سے قانی وہ ہوتا ہے جو کہ اس کو جو بھی دے دو وہ چپ چاپ لے لیتا ہے، معتر وہ ہوتا ہے جو آپ سے پوچھتا ہے، کہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی مدد کرو۔ دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو اس میں کچھ حدیثیں ہیں، تو مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ قانی وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی دے تو وہ خوشی خوشی لے لیتا ہے، اس پہ غصہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا ہے۔ معتر وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس سے نکل کے جاتا ہے تاکہ آپ کا دھیان بٹے اور آپ اس کو آپ چیزیں دیں۔ اچھا، کسی نے مولا سے پوچھا کہ قربانی کا جو جانور ہو اس کا گوشت کس طرح سے تقسیم کریں، تو مولا فرمایا کہ 1/3 تمہارے خود کی فیملی کے لیے، 1/3 قانی کے لیے اور 1/3 مسکین کے لیے ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا مسکین کا مطلب سائل ہے؟ تو مولا نے کہا ہاں سائل ہے، اور پھر مولانا نے کہا کہ قانی وہ ہے جس کو ایک گوشت کا ٹکڑا دو تو بھی خوش ہو جاتا ہے، معتر وہ ہے جو آپ کے پاس سے نکل کے جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دے دو۔ نہ جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچے گا، نہ اس کا خون، البتہ تمہارا تقویٰ اس کی رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا ہے کہ خدا کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی کبریائی کا اظہار کرو اور آپ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کیا ہوتا تھا کہ جب یہ آتے تھے مشرکین اور جب یہ جانوروں کی قربانی کرا کرتے تھے اپنے آئیڈلز کے سامنے، تو خون کو اڑا دیا کرتے تھے کعبے میں سب دور۔ تو مومنین نے پوچھا سرکار سے کہ ہم بھی ایسا کریں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نہ تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو جانوروں کو اللہ نے تابع کرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بڑائی بیان کرو کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیا ہدایت دی ہے؟ ہدایت دی یہ دی کہ تم حج کے ارکان بتایا، اللہ نے تمہیں حج کے لیے بلایا۔ پھر کہا کہ صرف میری عبادت کرو، جب جانوروں کو ذبح کرو تو صرف میرا نام لو۔ اب میں نے اتنی بڑی بڑی تمہیں ہدایت دی ہیں تو تم میری بڑائی بیان کرو۔ تو کیا بڑائی ہوگی بیان؟ کس طرح بیان ہوگی بڑائی؟ تو جو ہم تکبیر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک مینا میں، یہ اس کا ذکر ہے۔ مینا میں ہم 15 نمازوں میں جو کہ ظہر سے شروع ہوتی 10 تاریخ سے لے کے تو 13 کی صبح کی نماز تک چلتی تکبیر، اور دوسرے شہروں میں 10 نمازوں تک کی تکبیر جو کہ 12 کی صبح کو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں تکبیروں میں، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ یقیناً اللہ صاحبان ایمان کے جانب سے مدافعت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ مشرکین و کفار جو ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ کیا خائن بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں۔
کیونکہ انہوں نے اللہ کے کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھٹلایا، تو خائن بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نے جو نعمتیں دی تھی ان کی ناشکرانی کری۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی کمک پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت پہلی آیت ہے جہاد کی، اس پہ کافی بحث ہے۔ یہ آیت آئی جب سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ جب سرکار مکے میں تھے تو کفار قریش مسلمانوں بڑا ظلم کرتے تھے، شہید بھی کیا، شہر بدر بھی کرا، ایتھوپیا بھی چلے گئے، زخمی بھی ہو گئے۔ تو مسلمان آتے تھے سرکار کے پاس، سرکار یہ ہم کو مارتے ہیں، ایذا دیتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کریں، سرکار خاموش ہو جاتے تھے، کتنا صبر کرو۔ تو جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب سرکار جائے مدینے اور ظلم جاری رہا، پہلی بار اسی آیت آئی، یہ پہلی جہاد کی آیت ہے قرآن کی۔ تو لوگ بدنام کرتے ہیں نا اسلام کو کہ اسلام تو ٹیررسٹ ریلیجن ہے۔ ٹیررسٹ ریلیجن نہیں بھائی، سرکار خود خاموش رہے اور اس کے بعد یہ آیت آئی، اور کس طریقے سے آیت آئی؟ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے، جن سے لڑا جائے، یہ نہیں کہ جا کر لڑنا شروع کر دو، جن پہ مسلط کی جا رہی ہے، جو مظلوم ہے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ رول دنیا کے پورے ہر ملک میں رول ہے۔ اگر آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ کو دفاع کرنا، نہیں تو آپ بیوقوف ہیں، یو آر اے فول۔ ہر ملک کی فوج ہے۔ اسلام کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ یا لوگ جو اسلام سے غلط سیکھتے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ اسلام پروٹیکشن کا مذہب ہے، بھائی دفاع کا مذہب ہے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفاع کرے اپنا، اگر کوئی اس پہ حملہ کر رہا ہے، یہ سول رائٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں پہ جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ مدد پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ تو نہیں نا۔ اور ہم کو ضروری کہ ہم جب بھی کسی بھی مظلوم کی ہم حمایت کریں، مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس وقت جو مسلمان تھے اس میں جھوٹے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ سرکار اگر جہاد کا حکم آیا تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ جب مکے میں تھے، جب پٹ کے آتے تھے، جب گئے مدینے، جب جہاد کی آیتیں آئیں وہی لوگ بھاگ گئے، وہی لوگ پھر سرکار کو جہاد کے لیے نصرت کے لیے نہیں آئے۔ ہم کو جب ہم کہتے ہیں امام اعظم آئیں گے، امام اعظم آئیں گے، ہم کریں گے، ارے دل میں اخلاص پیدا کریں ہمارے، کیا ہم واقعی کریں گے، ان کی مدد کریں گے؟ کیا کس کے لیے آئیں گے امام اعظم؟ سارے دنیا کے مظلوموں کے لیے امام اعظم آئیں گے، سارے مظلوموں کے لیے امام اعظم آئیں گے۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اس دنیا میں سوائے ظلم کے کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم کہتے ہیں ہم امام اعظم کی مدد کریں گے، ارے پہلے اخلاص پیدا کریں ہمارے دلوں میں، کیا ہم کریں گے واقعی مدد؟ کیا ہم قربانی کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور کی وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ ایک دوسرے کے لیے ذریعے لوگوں کا دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجا اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسجدیں منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور غالب ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس لیے گھروں سے نکال دیے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سرکار کے ساتھ ایمان لائے تھے اور ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ اللہ نے پہلے ان کا ذکر کرا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے اگر روکتے نہ، پہلی امتوں میں بھی اللہ نے کہا تھا جو مومنین تھے کہ دفاع کرو اگر تم پہ ظلم ہو، اگر تمہاری عبادت گاہ کے اوپر حملہ ہو، اگر تم پہ حملہ ہو یا مذہب پہ حملہ ہو تو تم اس کا دفاع کرو۔ یہ پہلی بار اللہ نے نہیں کہا کہ تم دفاع کرو، پہلے بھی دفاع کا حکم آ چکا ہے۔ اور کہا اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے روکتے نا، تو یہ جو جگہ ہے جو اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں یہ تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں تفصیل میں جاتے ہیں کہ جو آئے نا نام آئے صوامع، تو یہ صوامع سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کہ راہب لوگ
پہاڑوں میں رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس سے یہ مراد ہے نا۔ بیعوں پھر آیا لفظ بیعوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ عیسائیوں کے گرجا گھر۔ صلواتم، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ یہودیوں کے عبادت گھر۔ پھر مسجد کا نام آیا، ان سب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ان سب جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ جگہیں حفظ زمان میں رہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت میں یہ فرض ہوتا ہے اسلامی حکومت پہ کہ جن جن کے جو عبادت خانے ہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے سب دور ہوتا ہے، لیکن جتنا مسجد میں ہوتا ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مسجد میں 5 بار اذان ہوتی ہے، بہت سی جگہ سے ایک ہی دن کھلتی ہے چرچ، یا تو ویڈنسڈے کھلتا ہے یا سنڈے کھلتا ہے، 2 ہی دن عبادت ہوتی ہے۔ لیکن مسجد ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ کثرت سے ذکر ہوتا ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا کہ جو خدا کی مدد کرے گا تو خدا بھی اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ تو اللہ کی کیسی مدد کی جائے؟ اللہ کی مدد ہی کی جائے گا، اللہ کے دین کی مدد کی جائے، اور لوگوں میں حق کا اعلان کیا جائے اور حق بات بتائی جائے۔ اور اس وقت امام زمان کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ ہم کو بتانا چاہیے کہ اسلام جو اس طرح سے اسلام کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ ریلیجن ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم بتائیں کہ ہم اس ریلیجن آف پیس، یہ ہمارا امن کا مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے امام اعظم آئیں گے تو صرف خون خراب ہوگا، نہیں، امام اعظم آئیں گے تو امام اعظم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں گے اور وہ دین کو واضح کر کے بتائیں گے، نورانیت پھیلائیں گے، علم دیں گے، حق بتائیں گے، دنیا تسلیم کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر تھوڑی اور احادیث پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو کہ جو لوگ گھروں سے نکالے گئے، قرآن میں آیت آئی نا گھروں سے نکالے گئے لوگ، اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مہاجرین ہے، اس سے مراد آل محمد ہیں جو خوف کے عالم میں گھروں سے نکالے گئے۔ پھر فرماتے ہیں مولا باقر علیہ السلام کہ یہ آیت ہمارے لیے آئی ہے، پھر فرماتے ہیں یہ آیت امام حسین کے لیے آئی ہے کہ گھروں سے نکالے گئے۔ آپ دیکھیں امام حسین کو کس طریقے سے ظالموں نے گھروں سے نکالا۔ پہلے مولا حسین مکے میں تھے، نہیں مدینے میں تھے، مدینے سے مجبوراً نکالا تو مکے گئے مولا، مکے میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کا قتل ہو جاتا، وہاں سے ان کو نکالا مولا کو۔ اس طریقے سے مولا کو ظلم سے نکالا گیا اور ظلم سے نکالا، اور مولا نے مجبوری میں حج ترک کرا اور کربلا گئے۔ فرق ہے کہ انہوں نے حج ترک کرا، صرف قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے حج ترک کرا تاکہ ان کا خون مکہ میں نہ بہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا خون اعلانیہ کربلا میں بہے تاکہ وہ دکھا دیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس طرف حاجی لوگ جانوریں قربانی کر رہے تھے، ادھر مولا اپنے گھر والوں کی قربانیاں کر رہے تھے۔ اللہ القوم الظالمین۔